وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ النساء کی ان آیات میں منافقین کے ہتھ کنڈوں کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے رذائل کو بیان فرمایا اور مومنین کو ان سے دوری اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے۔ اور بعض ایسے صفات منافقین کے ان آیات میں بیان ہوئے ہیں جو آج کے دور میں بھی ممکن ہے بعض ایسے افراد جو اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں لیکن ان میں وہ خصوصیات موجود ہوں، لہذا آج بھی یہ آیات ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے درس ہیں، پیغام ہیں، موعظہ ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پہ منافقین کے بارے میں جو سزا بیان کی ہے، جو عذاب بیان کیا ہے، شاید وہ کافرین کے لیے بیان نہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی آشکار ہے، واضح ہے۔ مسلمان احتیاط کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارا نقصان کر سکتا ہے، یہ دشمن ہے، لیکن منافق کیونکہ مسلمین کی صفوں میں، مومنین کی صفوں میں موجود ہوتا ہے، وہ وہاں کے اسرار، وہاں کے راز، وہ جو نقصان کر سکتا ہے، بعض دفعہ ممکن ہے وہ کافر وہ نقصان نہ کر سکے۔ لہذا قرآن کریم نے جو عذاب اور جو سزا منافق کی بیان کی ہے وہ بہت شدید ہے۔ اس آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم اور آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ جو جنت کی بلندیاں ہیں اس کے لیے درجہ اور درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو جہنم کی گہرائیاں ہیں، اس کے گڑھے ہیں، اس کے لیے پروردگار عالم نے درکہ اور درکات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ فرمایا سب سے نچلا درکہ، سب سے نچلی تہ، سب سے نچلا تہ خانہ اور نچلا طبقہ۔ ظاہر سی بات ہے جتنا نچلے طبقے کا تذکرہ ہے، جیسے جیسے وہ انسان نچلے طبقوں میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ عذاب شدید ہے، وہاں پہ زیادہ سزائیں ہیں۔ اسی وجہ سے فی الدرک الاسفل کا تذکرہ کہ سب سے جو نچلا طبقہ ہے، یعنی جہاں عذاب کی سب سے زیادہ شدت ہے وہاں پہ منافقین ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ختمی مرتبت کو مخاطب قرار دیا، یعنی معاملہ بہت حساس ہے۔ آپ ہرگز ان کے لیے کوئی بچانے والا، کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ جب ختمی مرتبت کو یہ، یعنی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو، ہم ختمی مرتبت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پھر یار و مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا افراد کو خدا کی طرف پلٹانے کا بہترین انداز یہ ہے، کسی فرد کے لیے پروردگار نے راستہ بند نہیں کیا۔ منافقین کے لیے پروردگار عالم نے جو اتنی بڑی سزا بیان کی ہے کہ وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے راستہ بند نہیں کیا۔ تم بھی جنت میں آ سکتے ہو، تم بھی خدا کے قریب آ سکتے ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، منافق تھے، ان کی غلطیاں ہیں، ان کی زندگی خطاؤں سے بھری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں انہوں نے توبہ کی ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، وہ منافقین جو توبہ کرتے ہیں، ظاہر حقیقی معنوں میں توبہ ہیں، وہ پشیمان ہیں، وہ ان غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، فقط توبہ کافی نہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو انہوں نے خرابیاں کی ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے متمسک ہو جاتے ہیں۔
رسول خدا سے متمسک ہوتے ہیں، قرآن سے متمسک ہوتے ہیں، حدیث سے متمسک ہوتے ہیں، شریعت اور دین سے متمسک ہو جاتے ہیں، مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس شریعت کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، ملاوٹ اس میں نہیں رہے گی۔ پہلے ان کے پاس دین تھا لیکن ملاوٹ والا، کبھی مسلمان ہو جاتے تھے، کبھی کافر ہو جاتے تھے، کبھی مومنین کے قریب ہوتے تھے، کبھی کافروں کے قریب، لیکن خلوص نہیں تھا، ان کا دین خالص نہیں تھا۔ اگر اس طرح سے یہ 4 خصوصیات ان میں آ جاتی ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ افراد پھر مومنین کے ساتھ ہیں، یہ پھر مومنین کے صفوں میں ہیں۔ یعنی پروردگار عالم منافقین کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ اگر 4 خصوصیات آپ میں ہیں تو تب آپ مومن ہیں، پھر آپ کا حشر و نشر وہ مومنین کے ساتھ ہے، پھر قیامت میں اور آخرت میں آپ کے ساتھ جو رویہ اور جو آپ کے ساتھ سلوک ہوگا وہ مومنین والا ہوگا، وگرنہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ پروردگار عالم آخرت میں، اس دنیا میں، مستقبل میں، برزخ میں، قیامت میں، محشر میں مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لہذا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں اگر تم منافقت پہ قائم ہو، لیکن یہ 4 خصوصیات تم میں آ جاتی ہیں تو مومنین کی میت میں آ جاؤ گے، پھر جو مومنین کو اجر ملے گا پروردگار عالم وہ تمہیں اجر دے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے۔ ان آیات میں، گزشتہ آیات میں سورہ نساء کی، جب منافقین کا تذکرہ، ان کے لیے پروردگار نے جو سزائیں معین کی، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، ان کے بعد پروردگار عالم نے ایک محبت بھری اور عطوفت اور رحمت بھری آیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم خدا پہ ایمان لاؤ، کفران نعمت نہ کرو، کافر نہ بنو، تو خدا کو، جیسے ہمارے ہوتا ہے، خدا کو شوق نہیں ہے عذاب دینے کا، کہ خدا کو بہت بڑی دلچسپی ہے خدا اپنے بندوں کو عذاب دے۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ اپنی مخلوق کو عذاب دے۔ لہٰذا یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے پروردگار عالم کہ اگر تمہیں عذاب مل رہا ہے تو وہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ تم باعث اور بانی ہو عذاب کے، تمہاری وجہ سے تم اپنے آپ کو جہنم میں لے کر جا رہے ہو۔ لہٰذا اگر تم شاکر بن جاؤ، اگر شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر قدردان بن جاؤ اللہ کی نعمتوں کے، تو خدا تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، خدا اس کی قدردانی کرتا ہے، وہ بھی شاکر ہے۔ پھر پروردگار عالم اس کی کیسے قدردانی کرتا ہے؟ اس کے اعمال کی اس کو جزا دیتا ہے، اس کو زیادہ دیتا ہے، جو دوسری آیات میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر پروردگار عالم اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، اس کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اس کو وسعت قلب دیتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے وہ خصوصیات جو مومنین کی، یہ 4 خصوصیات ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے دین سے متمسک رہتے ہیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے ہم میں بھی یہ 4 صفات، 4 خصوصیات احسن انداز میں آئیں، اور وہ چیزیں جو انسان کو نفاق کے قریب کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں، پروردگار ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔